السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کا روزہ تنہا رکھا جائے یا ساتھ میں کوئی اور روزہ بھی رکھا جائے، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملانا یہ ضروری ہے، یا اکیلے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ آج کی ویڈیو ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، کہیں بھی اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ بات آپ کے سننے سے رہ جائے گی۔ تو دیکھیے، روایتوں میں جو آتا ہے، حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت یہودی ایک اچھی تعداد کے اندر وہاں موجود تھے، ایک خاصی تعداد تھی ان کی وہاں پہ۔ تو ابتداً یہودیوں کو مدینے سے نہیں نکالا گیا، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ نکالنے کا عمل کیا گیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو یہودی موجود تھے انہیں دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا جو ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ اس 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، دریا میں ڈبو دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے شکرانے میں 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی موافقت میں، ان کی متابعت میں، ان کی پیروی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا روزہ رکھوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو 10 محرم کے روزے کا حکم دے دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ تو اس پر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم صرف اگر 10 محرم کا روزہ رکھیں تو کیا یہ غیر قوم سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ کیا یہ تشبیہ نہیں ہو جائے گی یہودیوں سے؟ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، یا 9 محرم کا ساتھ ملا لو، یا 11 محرم کا ساتھ ملا لو۔ تو جب بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے تو اکیلے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو اس کی مخالفت کا حکم دیا گیا، تو مسلمان جب بھی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ ساتھ میں 9 محرم کا روزہ ملا لے، یا 11 محرم الحرام کا روزہ اس کے ساتھ ملا لے۔ تو یوں جو ہے وہ سنت نبی علیہ السلام، سنت صحابہ پر عمل ہو جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کی سنت ویسے ہی ہے۔ تو یہ بہت سارے فضائل کا حامل ہے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے، ہمت کیجئے، اور 10 محرم کا 9 محرم کے ساتھ یا 11 محرم کے ساتھ ضرور روزہ رکھیے۔ عموماً ان دنوں میں چھٹی ہوا کرتی ہے، 9-10 محرم تو پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، تو 9-10 محرم کا آپ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ بہت برکتیں اور فضیلتیں نصیب ہوں گی۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ کثیر مسلمانوں تک اس روزے کے فوائد پہنچ سکیں اور اس حوالے سے معلومات پہنچ سکیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی نمازوں کا محرم میں بالخصوص خیال رکھیے، اور پورا سال بھی خیال رکھا کریں۔ 5 وقت نماز کو پابندی سے وقت پر ضرور پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔